تم ابو بکر عمر کا اسلام ثابت کرو، میں اپنا نام، میرا نام حسن اللہ یاری ہے، میں چینج کر دوں گا، اس کا نام کا نام رکھ دوں گا غلام یزید، غلام عمر، غلام عائشہ، تم جو چاہو میرا نام چینج کر دو۔ آپ پہلے آ جائیں، آپ ہمت کریں۔ ابو بکر، عمر، عثمان، ان کی خلافت ہمارے نزدیک نہ صرف باطل ہے بلکہ کفر ہے۔ 12 امام کو چھوڑ دیتے ہیں، آپ کی سب اپنی فقہ کو چھوڑ دیتے ہیں، حلال حرام ماتم۔ آپ پہلے مسلمان ثابت کرو نا بھائی ان کو۔ اچھا، مزید یہ کہ موقف آپ کا جاننا چاہوں گا انجینئر محمد علی مرزا کے بارے میں، کیونکہ کئی لوگ جو ہیں وہ امام علی بن ابی طالب علیہ السلام کا بغض رکھ کے دوسرے جو بزرگ ہیں ان کی شان بڑھا دیتے ہیں کافی زیادہ، جس طرح معاویہ کی شان کافی انہوں نے بڑھائی ہے لوگوں نے، تو ان لوگوں کو کافی ایکسپوز کیا ہے مرزا محمد علی انجینئر نے، تو ان کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیں، وہ شخص ہے محمد علی مرزا جو ہے، وہ اتنا اس کی تو اتنا مطالعہ وغیرہ تو نہیں ہے، وہ عقیدے کے لحاظ سے وہ وہابی ہے، وہ البانی اور ان لوگوں کی، اس کا وہ محمد اسحاق بھی جو تھا کافی حد تک وہ وہابی فکر کا حامل تھا، مولوی اسحاق صاحب جو تھے یہ بھی وہابی لحاظ افکار کے حامل ہیں، اور ان کی افکار میں تضادات بہت ہیں۔ یہ ایک حد تک آتے ہیں، معاویہ کے خلاف بات کرتے ہیں لیکن معاویہ سے آگے نہیں بڑھتے، حالانکہ معاویہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے، معاویہ کا فسق، اور یہ تو سب کے لیے واضح ہے، معاویہ کی جو کردار ہے، کرتوت ہے، وہ کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ اس کا کوئی اعتراف کرے۔ اصل بات یہ ہے کہ اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کے وہ حقوق جو اللہ نے بیان کیے ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان کیے ہیں، اس کو یہ شخص چھپاتا ہے، اس کا انکار کرتا ہے، بدیہیات کا انکار کرتا ہے، اور یہ جو ہے فسق عظیم ہے، یہ فسق عظیم ہے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے غداری ہے، اور کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کسر نہیں چھوڑی، اپنے بعد جو ان کے خلفاء جانشین ہیں، امام ہیں مسلمین کے، انہوں نے واضح بیان کیا، اور یہ اس کو برداشت نہیں ہوتی، وہ احادیث و روایات ان کو چھپانے کی کوشش کرتا ہے، اور یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے غداری ہے، اور مسلمانوں سے، مخاطبین سے غداری ہے۔ جی مزید بولیں۔ کچھ ایسی باتیں ہوں جن سے آپ ایگری کرتے ہو انجینئر علی مرزا کی؟ میں ان کی تقاریر نہیں سنتا، بس تھوڑی بہت مجھے جو پتا تھا میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، ہو سکتا دیکھیں عالم اسلام میں جتنے لوگ سپیچ دیتے ہیں، بات کرتے ہیں، ان کی سب باتیں غلط نہیں ہوتی، اکثر لوگ ان کی باتوں میں صحیح باتیں بہت ہوتی ہیں، اکثر کسی بھی فرقے کا اٹھائیں آپ، وہ قادیانی بھی ہو نا، کوئی تقریر کر، اس کی سب باتیں غلط نہیں ہوتی، یہ کوئی بھی نہیں ہوتا اس طرح کے سب اس کی سب باتیں غلط ہوں، تو لازمی بات ہے وہ محمد علی مرزا صاحب کی بہت ساری باتیں صحیح ہوں گی، ان سے ہم اگری کریں گے، لیکن یہ بات یہ ہے کہ جو اہم کلیدی مسائل ہیں اس میں آ کر وہ نہ صرف تذبذب کا شکار بلکہ حق کا انکار کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور پھر یہ بھی نہیں کہ وہ ان میں یہ جرأت ہو کہ حق کا جب انکار کرتے ہیں تو آ کے سامنے آ کے بیٹھ جائے نا کہ ہم ان کو سمجھا دیں، ہم ان کو سمجھا دیں، ہم ان سے سوال کریں کہ بھئی تم نے یہاں پہ کیوں چھپائے، وہ اپنے پوزیشن کا ڈیفینڈ کرے، وہ بھی نہیں کرتا وہ، تو یہ ایک نہایت ہی کیا عرض کریں بزدلانہ پوزیشن ہے کہ ایک شخص ایک پوزیشن لیتا ہے، اس میں حقائق کا انکار کرتا ہے، دوسروں پہ حملے بھی کرتا ہے، پھر وہ اس کو جواب دینے کی وہ اب کوئی ذمہ داری قبول نہیں کرتا، وہ پھر ایسے شرائط رکھتا ہے نا کہ بالکل وہ سب کے ساتھ مذاق اڑاؤ، سب کے اذہان کا، عقول کا بے عزتی کرو کہ او ساجد نقوی آ کے میرے سے مناظرہ کر، ایسے بکواس چیزیں وہ کہتا ہے، جو سب کو پتہ ہے کہ یہ باتیں جو اسی لیے ہے کہ وہ جواب نہیں دینا چاہتا، اس کے پاس جواب نہیں ہے، جواب نہیں دینا چاہتا تو ایسے شرائط رکھتا ہے، ٹھیک ہے نا جی سر، پھر انہوں نے اگر جواب دے دیا تو آسان سی بات ہے، ہم جو ہے نماز ادھر بھائی اللہ اکبر، اوف، وہ بھائی وہ جو ہے نا وہ شلوار پہنتے ہیں نا آپ کے ان کے مولوی ٹخنوں سے اوپر، وہ شلوار بھی ٹخنوں سے اوپر رکھیں گے سب ان کی بات انہی کی طرح ہو جائیں گے، حنفی، بریلوی، سب جو یہ حکم دے دے وہی ہم کریں گے،